دعوت گفتگو دعوت بیان میرے مسلک اہل سنت کی شان حضرت علامہ جناب عزت مآب علی رضا عطاری المدنی علی محبت بنی گفتگو فرمان جناب عزت مآب علی رضا عطاری المدنی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلی آلکہ واصحابکہ یا خاتم المعصومین. جب بھی مسجد میں آنے کی سعادت ملے تو یاد آنے پر ہمیں اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ ہمیں نفلی اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہتا ہے. مزید ایک شرعی مسئلہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ مسجد کے اندر کھانا پینا سونا یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا. ہاں اگر ہم نے اعتکاف کی نیت کی ہوگی تو پھر مطلقاً کھانا پینا سونا یہ جائز ہو جائے گا. اولاً ایک اعلان سماعت کر لیجئے. جن احباب کے بیانات ہونے تھے ان میں سے ایک بیان نہیں ہوگا، باقی تمام احباب وہ بیان فرمائیں گے. مفتی زبیر عطاری صاحب ان کا بیان نہیں ہو پائے گا. یہ اعلان اس لیے کر رہے ہیں تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی بدگمانی نہ جائے. دعوت اسلامی ایک منظم تنظیم ہے اور یہ مرکز کی طرف سے چل رہی ہوتی ہے. تو جب انہوں نے ٹائم عنایت فرمایا تھا تب ان کا کوئی جدول نہیں تھا، لیکن اچانک مرکز کی طرف سے ان کو ایک جدول عطا کر دیا گیا جس کے باعث ان کی یہ مجبوری بن گئی، وہ تشریف نہیں لا سکے. باقی احباب بیان فرمائیں گے. میں بات کو مختصر کرتا ہوں کیونکہ مین خطاب کی طرف چلنا ہے. اس طرح کی جو محافل انعقاد کی جاتی ہیں ان کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں تک کوئی نہ کوئی اصلاح کا پیغام پہنچا دیا جائے. اور ویسے بھی یہ جو فتنے کا دور ہے، آپ دائیں جاؤ گے تو لیبل لگا ہوگا محبین اہل بیت لیکن دل میں بغض صحابہ ہوگا. بائیں جاؤ گے لیبل لگا ہوگا محبین صحابہ لیکن دل میں بغض اہل بیت ہوگا. الحمدللہ امام احمد رضا نے جو رستہ بتا دیا وہی صراط مستقیم ہے. اور امام احمد رضا نے یہ تعلیم دی ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. اب اعلیٰ حضرت نے کس طرح اہل بیت سے محبت کی ہے، خیر یہ تو ایک بڑا ٹاپک ہے، اس کو نہیں چھیڑا جائے گا. بھائی قاسم بھی پہلے اعلیٰ حضرت کا ایک واقعہ بیان کر کے گئے. اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں دیکھا تھا میں وقت کا مجدد ہوں، میں تو ایک عالم ہوں، اتنی بڑی شخصیت ہوں، اور جو سامنے ایک سید ہے لیکن بظاہر ایک مزدور ہے. اعلیٰ حضرت نے اپنی دستار اتار کر اس کے قدموں میں رکھ دیا اور کئی بار جب معاف کروا لیا تو شہزادے سے کہتے ہیں کہ ابھی حق ادا نہیں ہوا، اب تو پالکی میں بیٹھے گا اور احمد رضا مزدور بن کے تیری پالکی کو کندھا دے گا. اب یہاں سے اندازہ لگائیے کہ امام احمد رضا کو کس طرح سے اہل بیت سے محبت تھی. اگر اہل بیت کا ذکر سننا ہو تو یہ غلامان رضا سے ہی سنا کرو. میں چند ایک اشعار پڑھنا چاہوں گا تاکہ پتہ چلے کہ امام احمد رضا تھے کون. جلوہ ہے نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم پر مگر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. جو اس نے لکھ دیا سند ہے وہ دین میں، اہل قلم کی آبرو نقطہ رضا کا ہے. اس دور پرفتن میں نظر خوش عقیدگی، اس دور پرفتن میں نظر خوش عقیدگی سرکار کا کرم ہے وسیلہ رضا کا ہے. سرکار کا کرم ہے وسیلہ رضا کا ہے. یہاں ایک پیغام ضرور دینا چاہوں گا. یاد رکھیے ہماری کسی سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے، ہماری کسی سے کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے. اگر ہماری جنگ ہے تو وہ عقائد
अगर हमारे सामने हमारा भले बाप आए, भले भाई आए, भले बेटा आए, रब्बे काबा की कसम फिर इस जंग में ये नहीं देखा जाएगा कि ये मेरा बाप है, ये नहीं देखा जाएगा ये मेरा बेटा है, ये नहीं देखा जाएगा ये मेरा भाई है, बल्कि उसका सीना होगा और रज़ा का नेज़ा होगा। और फिर ऐसा वार होगा कि किसी को फिर चारा जोई का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रज़ा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। इस जंग में फिर किसी का लिहाज नहीं किया जाएगा। अकीदे की जंग में जो भी सामने आएगा, और इस जंग में हमारी जाने, हमारी जिंदगियां, हमारे माल, हमारी औलादें, हमारे घर, ये कोई हैसियत नहीं रखते। और भी हमदी ताला इस दौरे पर फितन में अक्स अहमद बिन हंबल, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली की सीरत ने हमको ये दर्श दे दिया है कि जब मामला हक बयानी का हो तो फिर हक बयान कर दो। ये ना देखो लोग क्या कहेंगे, ये ना देखो मेरे फॉलोअर्स कम हो जाएंगे, ये ना देखो मेरे मुतल्लिकीन कम हो जाएंगे, ये ना देखो मेरे मुरीदीन कम हो जाएंगे। जब अकायदात अहले सुन्नत की बात आए तो फिर जो नुकसान होता है हो जाए, लेकिन तुमने कलमा हक बुलंद करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह इमाम जलाली के फैज़ से अब हम में ये जज्बा आ चुका है। रब्बे काबा की कसम, मैं मस्जिद में खड़ा होकर कह रहा हूँ, अल्लाह मुझे मौत दे, फिर जिंदगी दे, फिर मौत दे, फिर जिंदगी दे, फिर मौत दे, फिर जिंदगी दे। इस तरह मुझे करोड़ों जिंदगियां मिले। रब्बे काबा की कसम, मैं एक एक जिंदगी करके सिद्दीको, उमरो, उस्मानो, अलियो, मुआविया के नालैन के साथ लगने वाली जूतियों पे कुर्बान करता जाऊं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन असहाबे हजूर की जहां इज्जत का मामला आ जाए वहां हमारी जिंदगियां कोई हैसियत नहीं रखती। इसलिए हम कहते हैं कि नामूस सहाबा की खातिर हम हर बातिल से टकराएंगे, जो राह में हमारी आएगा हम उसको मार गिराएंगे। ये मसला है जब ईमान का, क्या खतरा फिर जिस्म जाता। इस मसले को जो भी छेड़ेगा फिर ताज उछाले जाएंगे। क्या हाजत है हमें जिंदगी की और जिंदगी में शर्मिंदगी की, पार के पूंजी जिंदगी की, खुद बदन पे कफन सजाएंगे। और इस राह मोहब्बत में मेहमान बने जो जेलों के, कल खुल्द बरी के बागों में तख्तों पे देखे जाएंगे। आका की मोहब्बत कर मांगे, असहाब की मोहब्बत कर मांगे, आसिफ की जान भी हाजिर है। एक जान है चीज क्या उन पे लख बार सदके जाएंगे। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। क्योंकि फनाफिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मर है। जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। क्या बात। अरे शान अहले बैत सुननी है तो फिर गुलामाने रज़ा से सुनो। ये कौन सी बात है कि मुंह से शराब की बदबू आ रही हो, मुंह से भांग की बदबू आ रही हो, मुंह से चर्स की बदबू आ रही हो, और उस नापाक जुबान से तू जिक्र अली करना, इसको मोहब्बत अली का नाम देता है। अरे ये तो नामे अली की तौहीन है। कहां तेरा किरदार और कहां किरदार अली। मौला अली तो फरमाते हैं कि जिस जगह शराब का कतरा गिर जाए वहां पे फिर फसल उगे और वो फसल फिर जानवर खाए, और उस जानवर से जो दूध हासिल हो अली तो वो पीने के लिए भी तैयार नहीं। ये है किरदार अली। और तू कहता है मैं मुहिब अली हूँ, शर्म नहीं आती भंग पी के, चर्च पी के, और तू जनाब नशे करके कहता है मैं मुहिब अली हूँ। अरे जिक्र अली सुनना है तो फिर गुलामाने रजा से सुनो। आला हजरत ने किस तरह अहले बैत की शान भी बयान की है। आपने कहा नहीं था कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का।
اگر اہل بیت کی شان سننی ہے تو پھر سنیوں سے سنو. مولانا حسن رضا خان کیا خوب کہتے ہیں کہ باغ جنت کے ہیں بہر مدح خان اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، زخم کھانے کو تو آب تیگ پینے کو دیا، خوب دعوت کی بلا کر دشمنان اہل بیت. وہ کوفہ والے بھی کہتے تھے کہ ہم شیعان علی ہیں، ہم علی کے محب ہیں، ہم حسین کے محب ہیں، لیکن دراصل منافق تھے. بظاہر تو وہ محبت حسین کا دعویٰ رکھتے تھے لیکن اندر میں اہل بیت کی محبت نہیں تھی. خوب دعوت کی بلا کر دشمنان اہل بیت پاک کی گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. بڑا نعرہ لگانے کا شوق ہے نا کہ دشمنان اہل بیت پہ لعنت بے شمار. ارے ہم بھی لگاتے ہیں دشمنان اہل بیت پہ لعنت بے شمار، لیکن ظالم ایک بار دیکھ تو صحیح کہ اہل بیت سے مراد کون سے لوگ ہیں. اہل بیت سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ یاد رکھیے اہل بیت میں سب سے پہلے آتی ہی ازواج مطہرات ہیں. پہلے گھر والوں میں ازواج آتی ہیں، پھر اولاد آتی ہے. زوجہ آئے گی تو اولاد آئے گی. تو اسی لیے جو امام حسن و حسین کا گستاخ ہے اس پہ بھی لعنت بے شمار، جو مولا کائنات کا گستاخ ہے اس پہ بھی لعنت بے شمار، جو سیدہ کائنات کا گستاخ ہے اس پہ بھی لعنت بے شمار، جو ازواج نبی کا گستاخ ہے اس پہ بھی لعنت بے شمار، جو ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا گستاخ ہے اس پہ بھی لعنت بے شمار، جو اخت معاویہ و زوجۃ الرسول ام حبیبہ کا گستاخ ہے اس پہ بھی لعنت بے شمار، جو والدین مصطفیٰ کا گستاخ ہے اس پہ بھی لعنت بے شمار. اس طرح حق ادا ہوتا ہے اس نعرے کا دشمنان اہل بیت پہ لعنت بے شمار. واہ جی واہ، کیا بات ہے. اگر اہل بیت کا تذکرہ سننا ہے تو پھر غلامان مصطفیٰ سے سنو. لیکن آج میں بات کو ختم کرتا ہوں. جس ظالم کا دل کرتا ہے وہ آ جاتا ہے صحابہ پہ بات کرنے کے لیے، جس بھنگی چرسی کا دل کرتا ہے وہ آ جاتا ہے صحابہ پہ فتوے لگانے کے لیے، جس آوارہ بندے کا دل کرتا ہے ہائے ہائے اس صحابہ کے نام پر بڑھنے والے ملک میں یہ مناظر بھی دیکھنے کو ملنے تھے کہ ایک شرابی سرعام چوک میں کھڑا ہو کر عثمان غنی کو کافر کہتا ہے، کیا یہ مناظر بھی دیکھنے کو ملنے تھے کہ فیصلہ آباد کی سرزمین پہ شور میں لگانے والا جاہل صدیق اکبر کو کافر کہہ رہا ہے. ہائے ہائے کیا یہ مناظر بھی دیکھنے تھے کہ پاکستان کی سڑکوں کے اوپر کھڑے ہو کر کاتب وحی اور جلیل القدر صحابی سیدنا امیر معاویہ پہ لعنت ڈال رہے تھے لوگ اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. لوگوں ہمیں اپنے افکار بدلنے ہوں گے. آج دنیا کو یہ بتا دو کہ ہمارے دل میں محبت اصحاب اتنی ہے. یاد رکھیے جب ہم بات نموس صحابہ کی کرتے ہیں تو اہل بیت اس میں داخل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایک علمی مسئلہ ہے. کوئی فرد اس وقت تک اہل بیت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ مقام صحابیت پہ فائز نہ ہو جائے. پہلے اس کو صحابی بننا پڑے گا پھر اس کو اہل بیت میں شمار کیا جائے گا. یاد رکھیے ایک بات ہوتی ہے قرآن کی، ایک ہوتی ہے حدیث کی اور پھر ایک ہوتی ہے تاریخ کی. قرآن کی بات میں کوئی شک نہیں، حدیث پہ علماء نے کام کر کے بتا دیا کہ کون سی حدیث حسن ہے کون سی صحیح ہے. لیکن دوستو یاد رکھنا تاریخ ایک ایسی چیز ہے جس میں اختلاف ہے، جس میں سچ بھی ہے، جس میں جھوٹ بھی ہے. اب اگر تاریخ کی کوئی بات آئے گی تو دیکھا جائے گا کہ کیا یہ قرآن و سنت کے معیار پہ اترتی ہے تو اس کو مان لیا جائے گا. اگر وہ قرآن و سنت سے ٹکراتی ہے تو پھر اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا. لیکن افسوس مقام حیرت یہ ہے کہ ایک بندہ کسی چنے بیچنے والے سے چند چنے خریدتا ہے، نیچے اخبار کے اوپر تاریخ کی کوئی بات لکھی ہوتی ہے اور اس کو لے کر وہ آ جاتا ہے صحابہ پہ بحث کرنے کے لیے.
تو آج ہم ان سب سے یہ کہنا چاہتے ہیں، خبردار کوئی بات مت کرنا، ہم صحابہ پہ کوئی اعتراض سننے کو تیار ہی نہیں ہے، یہ ذہن بنا لو، ہم صحابہ پہ کوئی اعتراض سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ہم اس تاریخ کو ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں جس میں صحابہ کے لیے برے لفظ استعمال کیے گئے ہوں۔ ارے ظالمو، میں تیرے لفظ کیوں سنوں، میں تیری بات کیوں مانوں؟ کیا میرے اصحاب کی عظمت کے لیے رب کا قرآن کافی نہیں ہے؟ کیا اصحاب کی عظمت کے لیے مصطفیٰ کا فرمان کافی نہیں ہے؟ کیا اصحاب کی عظمت کے لیے آیات کافی نہیں ہے؟ کیا زبور کی مثالیں کافی نہیں ہے؟ کیا انجیل کی مثالیں کافی نہیں ہے؟ کیا تورات کی مثالیں کافی نہیں ہے؟ کیا ان کے تقدس کے لیے اللہ کی قسمیں کافی نہیں ہے؟ کیا جن گھوڑوں پہ صحابہ سوار ہوئے وہ گھوڑے زمین پہ گئے؟ کیا اللہ رب العزت نے ان گھوڑوں کے ٹاپوں کی قسمیں نہیں کھائی ہیں؟ کیا ان نفوس قدس اور مقدس اصحاب رسول کے سجدوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ کیا ان کی نمازوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ کیا ان کی محبتوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ کیا ان کے تقوی کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ کیا ان کے اخلاص کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ کیا ان کی مربتوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ کیا ان کی قربانیوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ کیا اولئک هم المفلحون یہ صحابہ نہیں ہے؟ کیا اولئک هم الراشدون یہ صحابہ نہیں ہے؟ کیا راکعون صحابہ نہیں ہے؟ کیا ساجدون صحابہ نہیں ہے؟ کیا مومنون حقا یہ صحابہ نہیں ہے؟ کیا قرآن نے نہیں کہا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم؟ کیا والذین معه صحابہ نہیں ہے؟ کیا اشداء علی الکفار یہ صحابہ نہیں ہے؟ کیا رحماء بینہم یہ صحابہ نہیں ہے؟ ارے آج تو کسی کی ایک خوبی کو لے کر اس کا سپاہی بن جاتا ہے، تو کسی کی ایک خوبی کو لے کر اس کا جان نثار بن جاتا ہے، تو کسی کی ایک خوبی کو لے کر اس پہ فدا ہونے والا بن جاتا ہے، تو کسی کی ایک خوبی کو لے کر اس پہ مر مٹنے والا بن جاتا ہے۔ ارے جن کی بدولت آج عالم ہے، علامہ ہے، مولانا ہے، حافظ ہے، قاری ہے، معلم ہے، مدرس ہے، مورخ ہے، مصنف ہے، مؤلف ہے، جن کی دم بدولت آج مدارس ہیں، آج مساجد ہیں، آج تبلیغ ہے۔ ارے جن کی بیٹوں کی بدولت آج دنیا کے کونے کونے میں پیغمبر کی سیرت پہنچی ہے، تو پھر اے لوگوں دنیا کو بتا دو کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ان مقدس اصحاب رسول کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتے، نہیں سن سکتے، نہیں سن سکتے۔ رب کعبہ کی قسم کسی بھی صحابی کی توہین کی جائے گی تو غلام رضا میدان عمل میں آئیں گے، ہم نہیں دیکھیں گے مصلحت کس چیز کا نام ہے۔ تم نے جو ستم ڈالنا ہو ڈالو، تم کرو گے کیا؟ زیادہ سے زیادہ جان لینی ہے، رب کعبہ کی قسم ہماری جانیں لے لو، ہتھ کڑیاں پہنوانی ہے پہنا دو، بیڑیاں پہنوانی ہے پہنا دو، جائیدادیں لینی ہے لے لو، بچے لینے ہیں لے لو، کاروبار لینے ہیں لے لو، کتنی قربانیاں لینی ہے لے لو، رب کعبہ کی قسم ہر چیز قربان کر دیں گے، لیکن ناموس صحابہ پہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ میری بات ختم ہے، میں نعرے کو دوبارہ لگوانا چاہوں گا، ذرا زور سے لگائیے نا، ہر صحابی نبی جنتی، جنتی، نہیں ایسے حق ادا نہیں ہوگا۔ رب کعبہ کی قسم جماعت صحابہ یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے ہر ستم سہ لیا، ہر قربانی دے لی۔ انہوں نے یہ نہ دیکھا ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، انہوں نے یہ نہ دیکھا ہماری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، انہوں نے یہ نہ دیکھا ہمارے وطن چھوٹ جائیں گے، ہمیں طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ رب کعبہ کی قسم جماعت صحابہ لہو کی ندیوں میں تیر گئی، لیکن پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور غیرت کا تقاضا ہے
کہ غیرت مند انسان کبھی بھی اپنے محسن کو بھولتا نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم آج اگر ہماری سانسیں حالت ایمان میں آ رہی ہے تو یہ محنت صحابہ کی ہے. اگر آج باطل کے ایوانوں میں کلمہ حق بلند ہوا ہے تو پیچھے محنت صحابہ کی ہے. اگر آج افریقہ کے صحراؤں میں کلمہ حق پہنچا ہے تو پیچھے محنت صحابہ کی ہے. اگر ہمیں ایمان کی دولت ملی ہے تو پیچھے محنت صحابہ کی ہے. رب کعبہ کی قسم یہ جو سیرت مصطفیٰ کی روشنی ہم تک پہنچی ہے پیچھے محنت صحابہ کی ہے. پھر غیرت کا تقاضا ہے کہ آج دل و جان کا زور لگا کر ہو سکے تو کھڑے ہو کر صحابہ کو خراج عقیدت پیش کیجیے تاکہ پتہ چل جائے ہم غلامان صحابہ ہیں, ہم محبان صحابہ ہیں, ہم جان نثاران صحابہ ہیں, ہم فدایان صحابہ ہیں. لگاؤ نعرہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی صدیق عمر جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی ابو سفیان بھی جنتی جنتی امیر معاویہ بھی جنتی جنتی حسن و حسین بھی جنتی جنتی کارگران نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر زوجہ نبی جنتی جنتی ہر زوجہ نبی جنتی جنتی ہر زوجہ نبی جنتی جنتی والدین مصطفیٰ والدین مصطفیٰ جنتی 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 جنتی